حکام کو نافذ کر چکا ہے، بہت جلاد قسم کے گورنروں کو بٹھایا ہوا ہے، اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامیوں کا یہ ایک طریقے سے معاملہ چل رہا تھا، خلافت کو لے کر کے یہ باتیں چلی رہی تھی۔ تو حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی امام مسلم کو بھیجا تو وہ نکلے کوفہ کے لیے، اور جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو تاریخ میں موجود ہے امام مسلم بن عقیل کے دو چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے، کیونکہ وہ باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے۔ امام مسلم بن عقیل اپنے دو بچوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی کوفہ میں آئے، کوفہ والے جوق در جوق امام مسلم کا استقبال کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں استقبال کیا کہ تقریباً ایک ہی رات میں 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ 12,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کا وکیل سمجھ کر بیعت کیا، اور جدھر دیکھو ادھر اہل بیت کا نعرہ، محبت علی کا نعرہ، امام حسین کی امارت اور خلافت کا نعرہ، ماحول رنگا رنگ ہے کوفہ کا۔ امام مسلم بن عقیل سیدھے مختار بن عبید ایک شخص ہے، اس کے گھر جا کر قیام کرتے ہیں۔ مختار بن عبید وہاں سردار کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس نے سارے لوگوں کو یہیں پر جمع کیا تھا، اور ساری باتیں یہیں سے چل رہی تھی۔ امام مسلم بن عقیل جیسے ہی گئے تو کوفہ کے اس وقت جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول تھے، یزید کی طرف سے وہ گورنر تھے، نرم دل تھے اور نہایت ہی عجز و انکساری والے، تواضع والے انسان تھے۔ ان کو جب یہ بتایا گیا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے دوسرے دن خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے کوفہ والو، مجھے ڈر ہے یزید کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ تم سب سے سختی کرے گا، اور پھر کوفہ والوں کی جان و مال خطرے میں ہوں گے۔ تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو یزید کا چمچا تھا، اس نے نعمان بن بشیر سے کہا آپ تو بڑے کمزور آدمی ہیں، مسلم بن عقیل کو بلا کر مار ڈالو، ختم کر دو، قتل کر دو، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ نعمان بن بشیر صحابی ہیں، کہتے ہیں اے ظالم تو کس انداز سے مجھے مشورہ دے رہا ہے؟ کہا تب تو پھر آپ کمزور لوگوں میں، ذلیل لوگوں میں، عزت والے لوگوں میں نہیں ہیں۔ انہوں نے نعمان بن بشیر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، مجھے ایسی ذلت گوارا ہے جس میں رب کی عزت ہے، رب کی رضا ہے، اور مجھے ایسی عزت گوارا نہیں جس میں رب کی ناراضی ہو اور کسی کا خون میرے ہاتھ سے رنگا ہو۔ عزیزان، میرا ہاتھ کسی کے خون سے رنگا ہوا ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر اتر گئے، اور یزیدی جو وہاں موجود تھے حامی، انہوں نے خط لکھ کر کے یزید کو پہنچا دیا کہ دیکھو یہاں پر تو مسلم بن عقیل آئے ہیں اور حسین نے خلافت کا دعویٰ کر ہی دیا ہے، جس کا تمہیں خطرہ تھا وہ خطرہ آ گیا، اور کوفہ والے جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں۔ یزید کو کب یہ بات ہضم ہوتی؟ وہ تو کب سے تیاری کر رہا تھا، بلکہ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ بھی اس کے تخت خلافت پر بیٹھنے کے لیے تیاریاں کیے ہوئے تھے، کئی لوگوں سے بات چیت کیے ہوئے تھے، حالات سازگار نہیں ہوئے تب تو ان کا انتقال ہو ہی گیا۔ یزید زور سے، طاقت سے کئی لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا رہا تھا، اور جب اسے پتا چلی گیا جس بات کا مجھے خطرہ تھا وہ خطرہ تو آ ہی گیا کہ خلافت کا دعوے دار علی کا بیٹا ہو سکتا ہے، اسے خطرہ تھا، اور حضرت امام حسین کی خلافت کا کوفہ والوں نے پہلے ہی اعلان کر دی۔ ابھی امام حسین نے اعلان نہیں کیا، کوفہ والوں نے یہ اعلان کر دیا، اور اپنے ہاتھ سے سب لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی بساؤ کہ ظالم جو خواب دیکھتا رہتا ہے نا ڈر کے مارے، وہ خواب کبھی نہ کبھی سچا ہو ہی جاتا ہے۔ ہاں، مجھے یہ بات یاد آتی، یزید جیسے ڈرتا تھا، ہر دن ڈر کے سوتا تھا کہ کہیں سے کوئی خلافت کا دعوے دار اٹھے گا تو میری کرسی ہلا دے گا، اور اس کو پتا چلا جیسے ہی حضرت امام حسین اٹھ گئے تو اس دن وہ اپنا ماتھا مارنے لگا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ ایسی آج کے یزیدیوں کو بھی یہ خبر ستاتی رہتی ہے ہمارے ملک کے،
और पाखंडी बोलते भी रहते हैं 2029 में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। ये हमारी बात नहीं है, ये डर के मारे देखे हुए ख्वाब हैं, ये डरावने ख्वाब हैं जो परेशान करते हैं। और इंशाअल्लाह अजीज कोई हुसैन का गुलाम बेदार होगा और पूरे हिंद को एक मैदान में लाकर खड़ा भी करेगा इंशाअल्लाह। हाँ, इस कौम को जिंदा हो लेने दो, फिर हर कौम कहेगी हुसैन हमारे हैं इंशाअल्लाह। हजरत इमाम हुसैन की तरफ से इमाम मुस्लिम बिन अकील ने बैत लेनी शुरू की तो यहां कूफा पूरा का पूरा इनके दामन में आ गया। रोजाना एक एक घर पर दावत है इमाम मुस्लिम बिन अकील को। अरे वो चलने तक नहीं देते, उनके शहजादों को सवारियां बना लेते, उनके शहजादों को अपनी सवारियों पर बिठा लेते, अपने कंधों को सवारी बना देते। इस तरह की मोहब्बत पेश करते रहे। और फिर इमाम मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को खत लिखा कि हालात बहुत अच्छे हैं, कूफा वाले पूरे एक आवाज होकर आपकी खिलाफत का ऐलान कर रहे हैं, आपको जल्दी तशरीफ लाना चाहिए और आपकी खिलाफत का ऐलान होना चाहिए। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखकर भेजा, जिस काम के लिए आपको भेजा गया था वो काम तो आपने किया, आईनी गवाह भी थे, आंखों से देखा हुआ हाल बयान कर दिया। अब इमाम हुसैन के पास जब ये खत आया तो अब मुझे बताओ, मक्का वाले जो सहाबा इमाम हुसैन को रोक रहे थे मत जाओ मत जाओ, इमाम हुसैन ने कहा तुम्हारे मशवरे पर मैं अपने भाई को भेजा, मेरे भाई ने भी वही खबर दी जो कूफा वाले अपने खतों में लिख करके भेज रहे थे। मेरे भाई पर तो मुझे एतमाद है, उन्होंने जो देखा वो सच बताया। ये खत तो आया लेकिन यजीद के यहां से जो मामलात संग दिल के बदले इस तरह कि उसने मरवान बिन हकम को बुलाया और पूछा कि ये इस फितने को कैसे खत्म करें, ये बगावत को कैसे सर्व करें। तो उसने मशवरा दिया कि नोमान बिन बशीर ये कमजोर दिल आदमी है, नरम दिल आदमी है, उसको उतार दो। हालांकि सहाबी रसूल थे, कहा उसको उतार दो। और उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ये एक निहायती जालिम किस्म का जल्लाद आदमी था। इसकी मां के मुतालिक ही मशहूर था कि वो जिना करती या करवाती रही जिससे पैदा हुआ, और इसकी जुल्म की दास्तानें लोगों में मशहूर थी। ये बसरा का गवर्नर था। यजीद ने फौरन लेटर लिखकर भेजा कि यहां से उबैदुल्लाह बिन जियाद सीधे कूफा जाए और वहां के हालात को अपने हाथ में कंट्रोल करे। उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे ही यजीद का खत आया वो कूफा निकला। कूफा जब गया तो भेष बदल करके आया, चेहरे पर नकाब डाल करके मदीने की तरफ, मक्का की तरफ से जो रास्ता आता है उस रास्ते से कूफा में आया, क्योंकि कूफा वाले रोज इस इंतजार में थे कि हैदर कर्रार के शहजादे इमाम हुसैन तशरीफ लाने वाले, रसूलुल्लाह के बेटे कूफा में आने वाले, रोज इंतजार में थे क्योंकि इमाम मुस्लिम ने खत लिख करके भेज दिया है, अब वो आने वाले। तो इब्ने जियाद यही धोखा देते हुए उसी रास्ते से आया कि कूफा वाले ये समझें कि हुसैन इब्ने अली आए, और कूफा वाले वही समझे। खूब नारे लगाए, मरहबम बिका या इब्न रसूलिल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह के शहजादे, मरहबा मरहबा, आप आ गए हमारे कूफा में। ये जालिम कुछ भी नहीं जवाब देता था, पर्दा डाले हुए जुलूस में चलता रहा, ऊंटनी पर बैठकर